انسانوں کے نام افزار ریحان، میرے گھر کے اجالے ہیں رہزن میرے، 17/7/2014 کو چھپا۔ عصر حاضر میں نسل انسانی کی ہوش ربا مادی و شعوری ترقی اور حیرت انگیز سائنسی ایجادات و کمالات کے باوجود اسلام کی مذہبی طاقت ختم نہیں ہو سکی۔ جزیرہ نما عربستان میں پیش کردہ تعلیمات میں آج بھی ایسا سحر ہے جو نہ صرف دنیا کے 1.5 ارب سے زائد انسانوں کو بھڑکاتا ہے بلکہ دیگر مذاہب عالم کی چولوں کو جوہری طور پر ہلا سکتا ہے۔ اس نظریے میں آج بھی اس قدر توانائی ہے کہ وہ تہذیب حاضر کی دلوں اور دماغوں کو خیرہ و مسخر کر دینے والی چکا چوند کے بالمقابل سب سے بڑا چیلنج بنا کھڑا ہے۔ اس نظریے کے موت کے دین پر 1400 برس قبل روشن کیے گئے دیے کی لو کا ایسا جادو ہے کہ وہ اس کے بالمقابل عصری تہذیبی و واقعاتی جگمگاہٹوں کو بھی ہیچ خیال کرتے ہیں۔ جدید عالمگیر تہذیبی اقدار کے سامنے دیگر تمام مذاہب عالم بے دست و پا ہو کر خود بردگی کے ساتھ سرنگوں ہو چکے ہیں۔ ان کی بچی کھچی مزاحمتی قوتیں بھی دم توڑ رہی ہیں، لیکن یہ واحد نظریہ ہے جو حالت نشیب میں بھی برسر پیکار ہے اور کسی صورت ہتھیار ڈالنے پر امادہ و تیار نہیں ہے۔ اگر ہم باریک بینی سے اس اندرونی قوت کا راز ڈھونڈیں تو ہمیں ایک بڑی ہستی کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہونا پڑتا ہے جو اس کائنات کی بڑی ماہر نفسیات دکھائی دیتی ہے، جس نے کمال تفکر و تدبر سے انسانی ترجیحات کا ایک سائنٹیفک سسٹم قائم کر ڈالا۔ انسانی جبلت کے بیشتر تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے مشن کی جانب رواں دواں کرنے کی کاوش کی۔ ماضی و حال کی تمام تر منصوبہ بندیوں کو کمال حکمت سے نہ صرف یہ کہ یکجا کر دیا بلکہ ان میں ایسی لچک رکھ دی جو بدلتے زمانوں میں بلا رکاوٹ جاری و ساری رہ سکے۔ ابدی و ہنگامی تعلیمات و ہدایات میں ترجیحات کا ایسا فکری و شعوری تعین فرما دیا کہ آنے والی نسلوں کے زرخیز ذہن تا دیر ان سے آبیاری حاصل کر سکیں۔ اس فکری سسٹم کی سب سے اہم و جاندار خصوصیت توازن و اعتدال کو ٹھہرایا۔ عبادات و انسانی معاملات میں کچھ باتوں کو فرض قرار دیتے ہوئے دیگر کو مثبت انسانی میلانات کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ یوں اپنے پیروکاران کو ایک منزل کی جانب رواں دواں کرتے ہوئے باہم اتصال کی ایک لڑی میں پرو دیا اور یہ ابدی ہدایت نامہ بھی جاری فرما دیا کہ بیچ کی راہ چلتے ہوئے تم لوگوں کو جہاں کہیں عقل کی کوئی اچھائی یا دنائی دکھائی دے تو فوراً اسے اپنا گمشدہ مال سمجھ کر تھام لینا۔ اس بڑی ہستی نے اپنی تعلیمات میں جس طرح ماضی کے حوالے سے کسی تعصب کو قریب نہ پھٹکنے دیا، اسی طرح مستقبل کے تقاضوں میں کسی نوع کی تنگی و تحفظات کا راستہ روک دینا چاہا۔ انا بشر مثلکم کی عاجزی سے مذاہب و اقوام عالم کو ساتھ جوڑتے ہوئے انہی کی اول العزم ہستیوں کے گیت گائے، ان کی سچائیوں کے سب سے بڑے تصدیق کنندہ بن کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ماننے والوں کی نظروں میں مستقبل کے انسانی شعور، آزادیوں اور حقوق کے سب سے بڑے علمبردار دکھائی دیے۔ دنیا کی کون سی ایسی طاقت تھی جو ایسی تعلیمات کو انسانوں میں سرایت کر جانے سے روک سکتی؟ یہ نظریہ اندر ہی اندر دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں اور دماغوں کو مسخر کرتا چلا گیا۔ جس کام کے پھیلاؤ میں جہادیوں کی تلوار اور بادشاہوں کے اقتدار میں کوئی کمی رہ گئی، وہ بے نفس درویشوں صوفیوں کے دلوں کو منہ لینے والے اخلاق و کردار نے پوری کر ڈالی، اس لیے کہ اس ہستی نے اپنے اخلاق سے عرب کے وحشیوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور دنیا والوں کے سامنے امن و سلامتی کا ایک پیغام رکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر جاندار نظریہ کے باوجود وہ کیا اسباب ہیں جن کے کارن آج مسلمان اور ان کا مذہب حالت نشیب میں ہے اور تہذیبی جنگ جیتنے کی پوزیشن میں آتا دکھائی نہیں دیتا؟ ہمارے مطالعہ و مشاہدہ کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا صراط مستقیم کو چھوڑ کر جبر، شدت پسندی اور قدامت پرستانہ رویہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیمات کا نظام بکھر کر رہ گیا ہے۔ کچھ عبادات میں ایسے ڈوبے ہیں کہ دیگر معاملات زندگی ان کی نظروں میں غیر اہم ہو گئے، کچھ دیگر معاملات میں ایسے الجھے کہ اخلاقیات ان کی نظروں سے رخصت ہو گئی۔ خود اہل عبادت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے مذہب کی مشینری کا ایک ایک پرزہ اٹھا رکھا ہے، بالفعل اسی کو کل مذہب قرار دے رکھا ہے۔ ہر کمہار اپنا برتن دکھا رہا ہے، بحثیت مجموعی ماضی کے تفاخر و طلسم میں غرق ہیں۔ عہد حاضر کی انسانی ترقی سے انہیں خدا واسطے کا بغض و بیر ہے اور مستقبل کو وہ سوائے حصول جنت کی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ توازن و اعتدال کی شرح مستقیم کو چھوڑنے اور جبر، انتہا پسندی و قدامت پرستی کو بالفعل اپنانے کا نقصان یہ ہوا کہ یہ لوگ مختلف نوع گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے۔ علمی و فکری اختلافات جس قدر باعث رحمت ہو سکتے تھے، یہ فرقہ پرستانہ خلفشار اور گروہی تسبات میں اس قدر باعث زحمت بن کر رہ گئے۔ بحثیت مجموعی آج ہم لوگ دنیا کی جاہل ترین اور منافق ترین قوم ہیں۔ انسانی فطرت کی باریکیوں کو سمجھنا اور دین کی فکری اور نظری ترجیحات کا سر نو تعین کرنا تو دور کی بات، ہمیں تو معروف و منکر کے بدلتے زمانی تصورات کا بھی شعور و ادراک تک نہیں۔ ہمارے پڑھے لکھوں کا یہ عالم ہے کہ وہ صدیوں کی انسانی ترقی کو پسے پش ڈالتے ہوئے خلافت راشدہ یا ریاست مدینہ کے سٹوپوں کو آج کے دور میں اپنے لیے ماڈل خیال کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر ہمارے حکمران اختیارات کی جمہوری تقسیم کے برعکس کل اقتدار پر قابض رہنا چاہتے ہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ 1400 برس قبل کے کافتی ماحول میں اگر خلیفہ راشد انتظامی سربراہی کے ساتھ ساتھ بیک وقت فوجی و عدالتی سربراہی پر بھی فائز تھا
تو پھر ہمارے موجودہ حکمران بھی اگر اسی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں گے تو کیا گناہ ہے؟ اگر وہ اکثریتی مشاورتی آراء کو مسترد کر سکتے تھے تو آخر ہمارے حکمران اسی آئیڈیل اور ماڈل دور کی پیروی کیوں نہ کریں؟ طاقتور ادارے منتخب اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہونا کیوں قبول کریں؟ اگر تب اہل حل و عقد ہی مشاورتی رتبہ حاصل کر سکتے تھے تو آج بھی اس دور زرعی کی پیروی کیوں نہ کی جائے؟ آج عوام کل انعام کے حماش ماں سے اعتماد حاصل کرنا کیوں ضروری سمجھا جائے؟ اس کے باوجود ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں جمہوریت کیوں پھل پھول نہیں رہی، اختیارات کی مستحسن انتظامی تقسیم کیوں نہیں ہو رہی، عسکریت کے سامنے مضبوط عدلیہ اپنا وجود کیوں نہیں مروا رہی، ہم 21ویں صدی میں بھی کیوں شخصیات کے محتاج اور مرہون منت ہیں؟ جب توازن و اعتدال کی راہ کو چھوڑ کر قدامت اور شدت پسندی کی راہ کو اپنا لیا جاتا ہے تو اس کا نقصان صرف یہی نہیں ہوتا کہ قومی ترجیحات کا تعین نہیں ہو پاتا بلکہ قومی یکجہتی کا شرازہ بھی بکھر جاتا ہے، پوری قوم نان ایشوز میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ مذہب کا مطلب صرف یہ رہ جاتا ہے کہ سوسائٹی سے شراب، سیکس، ساز اور سنگیت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، عورتوں اور اقلیتوں جیسے کمزور طبقات کو کس طرح دوسرے درجے کا شہری بنایا جا سکتا ہے، اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں کو کس طرح کافر و فاسق گردانا جا سکتا ہے، اقوام و مذاہب دیگر کے خلاف کس طرح منافرتوں کا طوفان اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ماحول میں مسلمانوں کے اندر وہ شدت پسند تحریکیں اٹھتی رہی ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی مذہبی اصلاح کا نعرہ لگاتی ہیں لیکن فی الحقیقت ایسی متشدد ہوتی ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کو اچھا مسلمان خیال نہیں کرتی بلکہ عامت المسلمین ان کی نظروں میں کم تر درجے کے مسلمان ہوتے ہیں اور جو مسلمان نہیں ہوتے وہ ان کی نظروں میں انسان بھی نہیں ہوتے۔ یہ متشدد گروہ خود کو مثالی مسلمان کے روپ میں پیش کرتے ہیں، داڑھی، جبے اور امامے جیسی ظاہری و نمائشی علامتوں کی شدید پابندی سے وہ خود کو عامت المسلمین سے مختلف دکھانا چاہتے ہیں، مخصوص مذہبی فروعات کو وہ اصول دین سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہی ہتھیاروں سے ان کی پہچان ابھرتی ہے۔ اپنے تئیں وہ مذہب کی نشاط ثانیہ ریوائول کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ دین کے ابدی تصورات کی روح نکال کر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ان کا سارا زور چند مخصوص عبادات اور نمائشی تراش و خراش پر ہوتا ہے۔ بلا شبہ بظاہر پاسائی و تقویٰ کے حامل یہ حضرات بالعموم مذہبی و ذہن لوگوں کو ساتھ ملانے اور اپنا ہمدرد بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن عامت المسلمین باسطہ مجموعی ان کی شدت، جبر اور دہشت سے ایک انجانہ خوف اور فاصلہ محسوس کرنے لگتے ہیں اور یوں وقت کے ساتھ یہ فاصلہ اور خوف بجائے کم ہونے کے بڑھتا چلے جاتا ہے۔ تب وقت کہ کوئی اندرونی یا بیرونی قوت اٹھتی ہے اور اس شدت پسند گروہ یا تحریک کا خاتمہ کر دیتی ہے لیکن اس کی قیمت بہرحال عامت المسلمین کو چکانا پڑتی ہے۔ انہی کے وسائل کا ضیاع ہوتا ہے اور جو انسانی وسائل عوام کی قوت کا باعث بن سکتے تھے وہ ان کے ضعف کی دلیل ثابت ہوتے ہیں۔ جن قوتوں کو راہ اعتدال پر لا کر انسانی اصولوں کی آبیاری کا باعث بنایا جا سکتا تھا، شدت پسند گروہ انہی قوتوں کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے اقوام دیگر میں اپنے مذہب کے خلاف حقارت، منافرت اور بیگانگی لاتے ہیں اور اندرونی طور پر خود مسلمانوں میں تفرقہ، جذباتیت اور مایوسی کا باعث بنتے ہیں۔ دین مقدس مذاہب و اقوام عالم میں امن و سلامتی کے دین کی بجائے جنگجو اور دہشت گرد دین کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ مسلمانوں میں شدت پسند نظریات پر مبنی ایسی اسلامی تحریک کا پہلا ظہور خوارج کی صورت میں سامنے آیا تھا جو اپنے علاوہ کسی کو صحیح اور راسخ مسلمان نہیں سمجھتے تھے، تلاوت قرآن کے علاوہ نماز روزے کی پابندی شدت سے کرتے تھے۔ خوارج کے بعد 14-15 صدیوں پر محیط اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے گروہوں اور تحریکوں کا اس تناظر میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم القاعدہ، داعش، اخوان، حماس، اسلامی جہاد، حزب اللہ، طالبان، جماعت الاسلامیہ اور بوکو حرام جیسی عصر حاضر میں اٹھنے والی تمام شدت پسند مذہبی تحریکوں کو خوارج کا ہی نیا ظہور خیال کرتے ہیں۔ یہ بنیاد پرست اسلامی تحریکیں در حقیقت اس مذہب کی ترقی نہیں تنزلی کا باعث ہیں۔